وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ آل فرعون کے پاس النذر ڈرانے والے تشریف لائے. اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہارون پیغمبر علیہ السلام ہیں. تو فرمایا کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو ساری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. یہ فرعون بڑا ظالم جابر بادشاہ، بڑا شاطر دماغ والا تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا، کہ صرف میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے ان کی پکڑ فرمائی زبردست قوت والے کا پکڑنا. فرمایا ہم نے پھر پکڑ فرمائی تو وہ پکڑ کس کی تھی؟ زبردست قوت والے طاقت والے کی پکڑ تھی، اور ایسی پکڑ تھی کہ پھر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ فرعونیوں کو بحر کلزم میں غرق فرما دیا تھا. اور جب غرق کیا جا رہا تھا تو اس وقت فرعون کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل بھی ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا، سرکش تھا اور جابر اور ظالم اور فاسق تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے جب اس کو بحر کلزم میں دریا میں غرق کیا جا رہا تھا اس وقت بڑا شور اور وویلا کر رہا تھا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور ایمان لانے کا اظہار کر رہا تھا. تو مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال کر اس کا منہ بند کیا کہ کہیں رب تعالیٰ کو اس بندے پر رحم نہ آ جائے. ساری زندگی تو اس نے ظلم کیا، جبر کیا اور سرکش رہا، نافرمانی اور معصیت کرتا رہا اور لوگوں کو شرک کرواتا رہا اور شرک کی دعوت عام کرتا رہا اور اپنے مجسمے بنوا کر اپنی پوجا کرواتا رہا. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کے منہ میں گارا ڈالا کہ اس پر رب کو رحم نہ آ جائے. جو کہہ رہا ہے نا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم کریم ہے. تو جبرائیل کہتے ہیں مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنا شاطر دماغ ہے کہ ساری زندگی فسق و فجور کر کے اور شرک کر کے اور شرک کروا کے ایڈ پہ معافی مانگ رہا ہے. اب تیری معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تیری معافی بھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اب تو نے عذاب دیکھ لیا ہے. اور اللہ کا دستور یہ رہا ہے کہ جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر معافی کا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو عذاب الہی دیکھ کر ماننا ہے تو کیا ماننا؟ پہلے مانا جائے کہ جو پیغمبروں نے تعلیم دی ہے، پیغمبروں نے جو تمہیں بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو پہلے یہ بڑا سرکش رہا اور اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا کہ قرآن نے کہا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا تھا، میخوں والا، کہ کوئی اس کی نافرمانی کرتا، معصیت کرتا تو اس کو سولی پر لٹکا دیتا تھا اور پھر میخے ٹھونک دیا کرتا تھا. اور اس کے درباری حواری جو ہوتے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے، دھمال ڈالا کرتے اور خوش ہوا کرتے تھے عذاب کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے عبرت کا نشان بنا دیا. فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ پچھلے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہو جائے. اب بھی مصر کے عجائب گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اتنا بڑا مردود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد فرما دیا، ہلاک کر دیا.